ملے گی۔ ہمیں اللہ رب العزت کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ میرے رب کو جو پسند ہے وہ ہماری پسند ہونی چاہیے، جو اللہ کو محبوب ہے وہ ہمیں پسند اور محبوب ہونا چاہیے۔ تو یہ صبر کا بار بار درس اس لیے دیا جاتا ہے، کئی احادیث مبارکہ میں صبر کے بارے میں تلقین اس لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو اس لیے صبر پر زور دیا گیا۔ تو صبر کرنے پر اجر بہت سارا ملتا ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خصوصاً رب تعالیٰ کی ذات نے بھی صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس میں صبر کرنے کا حکم عام ہے، کسی چیز کے لیے خاص نہیں ہے، عام حکم ہے۔ یعنی اگر کسی کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو والدین کے لیے حکم ہے صبر کریں، والدہ انتقال کر جاتے ہیں اولاد کے لیے حکم ہے صبر کریں، عزیز رشتہ دار قریبی تعلق دار دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اعزہ و اقربا کے لیے حکم ہے صبر کریں، اور دوست و احباب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو دوستوں کے لیے حکم ہے کہ وہ صبر کریں، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک روایت کی کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں حضور مجھے اس بچے سے بڑی محبت ہے۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ بچہ انتقال کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جا کر اس بندے سے پوچھو جس کو اس کا بچہ بڑا محبوب تھا، بتاؤ وہ بندہ کس حال میں ہے۔ تو صحابہ کرام گئے اور اس بندے کا حال دیکھا اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو جاؤ کہ وہ اور اس میں تم جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو جاؤ اور تمہارا فوت شدہ بچہ تمہارا انتظار کر رہا ہو، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں کیوں پسند نہیں ہے؟ آپ یہ ارشاد فرمائیے یہ خوشخبری فقط اس بچے کے والد کے لیے خاص تھی یا ہم سب کے لیے یہ خوشخبری عام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خوشخبری ہر کسی کے لیے عام ہے، یعنی جس کے ہاتھ سے اس کا بچہ انتقال کر جائے اسے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ فوت شدہ بچہ اپنے والدین کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ خوشخبری عام ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو چھوٹے بچے کی بات ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدائش سے پہلے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بچہ ضائع ہو گیا، ایکسپائر ہو جاتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے، پیدائش سے پہلے وہ جناب وہ دنیا میں نہیں آتا، تو ایسے بچے کے متعلق بھی فرمان رسول ہے کہ یہ بچے بھی بروز محشر اگر خدا نہ خواستہ والدین کے لیے جہنم کا حکم ہو گیا تو یہ بچے اپنے والدین کا دامن پکڑ لیں گے اور اللہ کے حضور عرض کریں گے اے بار الہ دنیا میں تو والدین کی شفقت سے تو نے اپنی عطا سے محروم رکھا، لیکن اب ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان چھوٹے بچوں کی شفاعت کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قبول کر کے ان کے والدین کو بھی بچوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ ہے صبر کا اجر، یہ ہے صبر کا مقام۔ جو بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی اتنا عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر شارحین نے ایک بات لکھی کہ دیکھیں ماں اولاد کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتی ہے کہ بچے کو 8 ماہ 9 ماہ 10 ماہ پیٹ میں رکھا، وہ تکلیفیں الگ، اور پھر بچے کی پیدائش پر تکلیف الگ، اور اس کے بعد جب تک بچہ ہوش نہیں سنبھالتا تو والدہ اس کے لیے کتنی آزمائش اس کو ہوتی ہے، کتنی تکلیف بچے کے لیے برداشت کرتی ہے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ دیکھیں اگر بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ اس بچے کی وفات کے سبب اللہ تعالیٰ والدین کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں، دراصل والدین نے تکلیف اتنی برداشت کی ہیں، خصوصاً ماں نے تکلیف اتنی برداشت کی ہیں اور تکلیف پر صبر کیا، کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے صلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں جس دروازے سے چاہے والدین جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ تو جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، جتنی بڑی تکلیف آتی ہیں،
اور بندہ جتنا اس پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی اتنا عطا فرماتا ہے۔ بزرگان دین کا صبر و شکر دیکھیے کس طرح وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، ان کو کسی نے مسکراتے ہوئے جناب نہیں دیکھا تھا، ساری زندگی مسکرائے نہیں تھے، ایک دفعہ مسکرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا تھا علی بن فضیل، کچھ عرصے بعد ان کا بیٹا علی بن فضیل انتقال کر گیا، بچے کا جنازہ سامنے ہے، والد گرامی حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ تو غم کا موقع ہے، یہ تو رونے کا موقع ہے، اس پر خوشی کا اظہار کس سبب سے آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ تمہارے نزدیک یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، مجھ سے پوچھو، دراصل میں اللہ کی رضا پہ مسکرا رہا ہوں، جو میرے رب کی رضا تھی میں اس پر مسکرا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سبب میرے بچے پر موت واقع ہوئی ہے۔ میرے بچے کو پسند یہی تھا، میرے رب کو پسند یہی تھا کہ میرا بچہ میرے پاس نہ رہے، تو جو رب کی رضا وہ میری رضا ہے، جو میرے رب کو پسند تھا میری پسند بھی وہی ہے، اللہ کی اس رضا پر میں مسکرا رہا ہوں۔ زندگی میں ایک مرتبہ مسکرائے، وہ بھی بچے کے انتقال پر۔ تو یہ تھی سیرت ہمارے بزرگان دین کی کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے، ہمیشہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند قرار دینے والے تھے۔ جس بات پر رب راضی اسی بات پر بندہ راضی۔ جب ہم اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنی رضا کو رب تعالیٰ کی رضا کے ماتحت کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کی بارش بھی پھر عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، تو فرمایا میں اس کو صدیقین کے درجے میں لکھ دوں گا، اور فرمایا جس نے اور اسے صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور میری نازل کردہ مصیبت پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، تو فرمایا وہ میرے سوا جس کو چاہے معبود بنا لے اس کے لیے اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدیقین کا مقام عطا فرمایا صبر کرنے والوں کو، اور صدیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزمائشوں پر، تکالیف پر، مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔